ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق و شوق سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ماہانہ تعلیمی تربیتی پروگرام میں شریک ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام حج سے تعلق رکھنے والے جتنے امور ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بندہ ناچیز کے ذمہ پر جو مضمون بیان کرنا ہے، طواف خانہ کعبہ اور صفا مروہ کی سعی، اسی اعتبار سے طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے گھر کو صاف کیجئے بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے۔ امام طبرانی نے معجم میں 6037 نمبر یہ حدیث لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام آپ مسجد منا میں تشریف فرما تھے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو آپ سے کچھ سوالات کرنے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت دل نشیں جواب ارشاد فرمایا جی چاہتا ہے تو سوال کر لو، اور جی چاہتا ہے تو رہنے دو، میں سوال بھی خود ہی بتا دیتا ہوں، جواب بھی خود ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی وہ فراست تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ خود ہی سوال اور جواب دونوں ارشاد فرما۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں جب میں اپنے گھر سے قدم اٹھاؤں بیت اللہ کی طرف تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ جب میں طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعات نفل پڑھوں پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ جب میں صفا مروہ کی سعی کروں پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ جب میں وقوف مزدلفہ کروں تب مجھے کیا ثواب ملے گا؟ جب میں قربانی کروں تب مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور جب میں طواف الوداع کروں، طواف زیارت کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ انصاری اور ثقفی کہنے لگے قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات خود ہی بتائے تو پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا اے انصاری جب بیت اللہ کے طواف کے لیے تو اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تجھے ہر قدم پہ نیکی عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر حدیث بیان کی ہے کہ جب بندہ حج یا عمرہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ 700 نیکی عطا فرماتا، اور یہ نیکی وہ ہے جو حرم والی نیکی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تو 700 کے بدلے ہر ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب ہوگا۔ تو جب بندہ بیت اللہ کے حج کے زیارت کے لیے یا عمرہ کی سعادت کے لیے ایک قدم اٹھائے گا تو ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا کہ
دوسرا سوال کیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد جب میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا تو کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے وہ ثواب عطا فرمائے گا جو اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کرنے پہ اللہ عطا فرماتا ہے. پھر صفا مروہ کی صحیح کرنے پہ تجھے یہ ثواب دیا جائے گا جو 100 غلاموں کو آزاد کرنے پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. پھر وقوف عرفہ کرنے پہ اور وقوف مزدلفہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہے. اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطرات کے برابر ہوں اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو میں سارے گناہ معاف فرما دوں گا. اور جب تو قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ فرمائے گا، قیامت کو تیری امانت ہوگی، تجھے واپس دی جائے گی. اور جب تو طواف زیارت کر رہا ہوگا تو فرشتے تیرے اوپر رحمت برسائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آج تو بالکل نیکیوں سے پاک ہو کے جا رہا. طواف خانہ کعبہ، میں اس کا کچھ خلاصتاً تھوڑا سا طریقہ کار بتاتا ہوں. جب بندہ احرام پہن کر بیت اللہ کے اندر آ جاتا تو بیت اللہ کے 4 کنارے، ایک وہ کنارہ ہے جس کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں رکن اسود. اس کے بالکل متصل ساتھ ہی ملتزم کعبے کا دروازہ ہے. آگے جا کے اسی جہت میں مقام ابراہیم ہے. دوسرا کنارہ آتا ہے رکن عراقی. رکن اسود کے بعد دوسرا کنارہ ہے رکن عراقی. رکن عراقی اور رکن شامی دوسرا اور تیسرا کنارہ وہ ہے جس کے دونوں حصے حتیم کے اندر گھیرے ہوئے، ان کے ساتھ والی جگہ پہ حتیم ہے. اور رکن شامی سے لے کے رکن یمانی تک یہ تیسرا سے چوتھا کنارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک بیت اللہ کا وہ حصہ جس کے ساتھ حجر اسود لٹکا ہوا ہے وہ اور اس کے پیچھے والا کنارہ، فرمایا یہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں. اور اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں. رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان میں 70,000 فرشتے، اور اس کو مقام مستجاب کہتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جو بندہ بھی دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے وہاں کھڑے ہو کے آمین کہتے ہیں. پھر جہاں وہ لگا ہوا ہے یہ جو حتیم ہے، حتیم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. جب بیت اللہ شریف کو بنایا فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، پھر آدم علیہ السلام نے، تو حتیم بیت اللہ شریف کے اندر تھا. جب قریش مکہ نے اس کی تعمیر شروع کی انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر حلال پیسے سے کریں گے، چوری کے اور ڈاکے کے پیسے سے ہم بیت اللہ کی تعمیر نہیں کریں. تو جب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی اور حتیم کا حصہ ابھی رہتا تھا تو پیسے ختم ہو گئے، تو وہیں دیوار کر کے حتیم کو باہر رہنے دیا. اور ہمارے اسلام کے علماء، عظیم اسلام کے علماء یہ کہتے ہیں کہ حتیم کا باہر رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کا دروازہ صرف امراء کے لیے کھلے کرے گا اور میری امت کے غرباء اس کے اندر جانے کی سعادت نہیں حاصل کریں گے. تو حتیم کا حصہ باہر ہی رہنے دیا گیا تاکہ جو حتیم میں نماز پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. یہ نبی کریم صلی اللہ یہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ انسان جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم کی طرف سے انوار التجلیات نازل. اس میں ایک جو میں نے ابھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنائی طبرانی کی، اس میں ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ جب بندہ طواف خانہ کعبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہو. اس میں ہمارے علماء کرام نے جس کی چیز کی وضاحت کی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی حدیث ہمیں سننے کو ملے جس میں یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، فرمایا اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں. اگر ایک بندہ
5 6 7 8 10 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی اور پھر بیت اللہ کے حج کو چلا گیا. اب وہ بیت اللہ کا حج کر کے جب باہر نکلا تو کہتا ہے جی میرے پہ سارے گناہ معاف, کوئی نماز نہیں پڑھنی. تو یہ فرائض کی ادائیگی بہرحال اس کو کرنی پڑے گی, یہ معاف نہیں ہوئی. اور اسی طرح اگر اس نے کسی کا مال دینا ہے, کسی کے پیسے دینے ہیں, حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو ان حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی, پھر جا کے اس کی معافی ہوگی. جس طرح کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے, حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ ہے کہ آپ لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے اور پھر قافلے کی ساری ڈیٹیل لکھ لیتے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کا موقع عطا فرمایا, آپ نے توبہ کی, تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا مال لوٹا ہوا تھا اس کو مال بھی واپس دیا, اس سے جا کے معافی بھی مانگی, پھر اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا. تو جن حقوق کا تعلق لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے ان میں حقوق کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر معافی ہے. تو طواف خانہ کعبہ میں جب بندہ طواف خانہ کعبہ کرتا ہے تو ایک نشان ہے جو انہوں نے زمین سے لے کے وہاں گرین لائٹ کی صورت میں لگایا ہوا ہے, یہ ہے حجر اسود, جس کے قریب جا کے بندہ اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے. اگر موقع ملے تو چومنے کے ساتھ. دونوں طرح کی روایات احادیث میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف خانہ کعبہ کیا تو آپ نے بوسہ لیا. دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی تو آپ نے چھڑی حجر اسود کے ساتھ لگائی اور اس کو لگا کے تو آپ نے اس کا بوسہ لیا. اسی حدیث کے پیش نظر علماء اسلام نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر موقع ملے تو چوم لینا چاہیے حجر اسود کو, اور اگر موقع نہ ملے تو استلام کر لیں, دور سے کندھے کے برابر ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور ان ہاتھوں کو چوم لے, یہ بھی حجر اسود کو چومنے کے برابر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس پتھر کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی عطا فرمائے گا اور زبان بھی عطا فرمائے گا, یہ اپنے چومنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے. اور کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم معنی سا بھرا ہوا ہے. چھوٹا سا پتھر ہے, جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تو یہ جنت سے دودھ کی طرح سفید آیا, لیکن جو اس کو لوگ ہاتھ لگاتے رہے تو لوگوں کے گناہوں کو سک کرتا رہا اور سیاہ کالا ہو گیا. لیکن اس کی جو اپنی ایک صورت ہے وہ بظاہراً چھوٹی نظر آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے, اس کی میموری اور اس کی ہارڈ ڈسک اتنی بڑی ہے کہ کب سے لوگ اس کو چھو رہے ہیں, کب سے لوگ اس کے بوسے لے رہے ہیں. یہ سب کی تصویریں اور سب کے دلوں کے اندر سے ایمان اپنے اندر سٹور کر رہا ہے, اور قیامت والے دن اس کو زبان دی جائے گی, یہ ایمان کا بتائے گا بھی اور اس کے بارے میں گواہی بھی دے گا. بولے گا پہلے, پھر اس کے بعد اس کے ایمان کی گواہی دے گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کیا اس میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو 3 چکر جو ہیں پہلے, طواف خانہ کعبہ کرنے سے پہلے جو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اس کا ذرا طریقہ کار دیکھ لیں, کیونکہ عموماً وہاں مکہ المکرمہ میں لوگ ایسے ہی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دایاں انہوں نے کندھا نکالا ہوتا ہے اور بائیں کندھے پہ انہوں نے احرام ڈالا ہوتا ہے اور پورے مکہ میں ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں. یہ احرام کا طریقہ کار نہیں ہے. یہ احرام جب باندھا جائے گا تو اپنے دونوں کندھوں کو اوپر سے لپیٹا جائے گا, اور پھر جب بیت اللہ کے اندر آئے گا انسان اور حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے طواف کے پہلے چکر کا ارادہ کرے گا تو اپنا دایاں کندھا وہ ننگا کرے گا اور دائیں کندھے کے نیچے سے اپنے کپڑے کو بائیں کندھے کے اوپر رکھے گا. اس کو کہتے ہیں اضطباء. یہ وہ کرے گا اور 3 چکروں میں رمل کرے گا. رمل کہتے ہیں اپنے عام چلنے سے تھوڑا سا تیز, اور اگر رش ہے جس طرح کہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, بندہ تیز چلنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا, قدم بھی کافی وقفے کے بعد اٹھایا جاتا ہے, تو اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مطاف جو ہے جہاں طواف خانہ کعبہ کیا جاتا ہے وہ جگہ خالی ہے تو پھر پچھلی صفوں میں, اگلی صفوں میں نہیں, پچھلی صفوں میں انسان جا کے جہاں لوگ نہیں ہیں اور ہمارے تیز چلنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو پیچھے والی صفوں پہ انسان اپنا کندھا ننگا کر کے تو یہ رمل کرے گا 3 چکروں میں. اور اس کی بھی بڑی حکمت ہے. اگر ہم یہ بیت اللہ شریف کے حج کے اوپر غور کریں تو پورے بیت اللہ شریف کا حج یاد رفتگاہ ہے. جو ہمارے اسلاف, ہمارے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء اکرام جو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہیں ان کی یاد دلاتا۔ اب یہ جو 3 چکروں میں قدر دوڑ کے چلنے کے لیے کہا گیا، اس کی جو حقیقت اسلام نے بیان کی وہ یہ کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کے آئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات جو ادھر نظر آنی تھی اس کو ملاحظہ فرمایا، اپنی فراست نظر سے، اپنے اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دوڑ کے چکر لگانا۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ مدینہ المنورہ میں مصروفیات بڑی زیادہ تھی، بڑے قبائل تھے جن کے ساتھ معاملات تھے، غزوات تھے اور بڑا کچھ تھا، جس کی وجہ سے اپنی جسمانی قوت کی طرف توجہ نہ ہو سکی، جسمانی صحت کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ روزے ہیں، رات کو عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں، مجاہدے ہیں، جسم کمزور ہو گئے۔ تو کہیں مکے والے یہ تانا نہ دے دے کہ مکے میں تھے تو تمہارے گالوں پہ سرخیاں چمکتی تھی، مدینہ المنورہ میں گئے تو تم کمزور ہو گئے۔ حکمت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 3 چکر دوڑ کے لگانا۔ جب تم دوڑ کے چکر لگاؤ گے تو ایک فطرتی نفسیاتی حملہ ہوگا مشرکین مکہ پر کہ جن کے بوڑھے اتنے جوان ہیں ان کے جوان کتنے جوان ہوں گے۔ تو یہ یاد رفتگاں کے طور پر آج بھی ہم ان یادوں کو مناتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے، یہ کام کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ